پیسے اکٹھے کرتے ہیں لوگ. بعض وہی خاندان ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کو مانا تھا, جن کے آبا و اجداد نے مانا تھا, وہی چلتے آ رہے ہیں, ان میں افزائش ہو رہی ہے. بہت کم لوگ باہر سے آتے ہیں, اور بہت کم جو ہیں دانشور لوگ, مفکر لوگ جو ہیں وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے ان کو. وہ اہمیت دیں تو تب حکومتیں ان کو اسٹریٹجیکلی اپنا یا تو پارٹنر قرار دیں, یا ان کو اسٹریٹجیکلی اپنا دشمن قرار دیں. ٹھیک ہے, یا مگر جس میں گہرائی نہ ہو, جس میں گہرائی نہ ہو, اس سے نہ حکومت کو کوئی فائدہ ہے نہ اس کو کوئی نقصان ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قادیانی جماعت کے پاس کوئی پولیٹیکلی لائن آف ایکشن نہیں ہے بنیادی طور پہ, وہ ایک کلٹ کی طرح پھیل رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک عام قادیانی کے بارے میں کہ جو اتنا پس رہا ہے, کہ وہ ایگزاسٹ نہیں ہو گئے ہوں گے اس وقت؟ بہت زیادہ, اتنی زیادہ جو ہے وہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے. میں اگر یاد کروں کہ میں جب بچپن میں ٹینز میں تھا, 20s میں تھا, اور تقریباً سارے میرے دوست ملنے والے سوائے چند کے کبھی نہ کبھی اس فرسٹریشن کا شکار تھے. مگر بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا کلچر ایسٹرن کلچر ہے. کیا اس بات کا انہوں نے آپ کے سامنے کبھی اظہار بھی کیا, یا آپ نے کبھی خود آبزرو کیا جب کہ آپ پچھلے زمانے میں جب قادیانی تھے, تو کیا آپ نے خود اس چیز کو فیل کیا کہ یہ ایک مایوسی پیدا کر رہی ہے عام قادیانیوں میں, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ ریچ ہو جائے گا؟ ہاں, بوائلنگ پوائنٹ تو پتہ نہیں کب آئے گا, مگر یہ ہے کہ جو عام سادہ لوگ قادیانی ہیں وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے جو ان میں ایکٹیو ہوتا ہے, اکثریت ایکٹیو نہیں رہتی. وہ بس اس کو اپنے ایک سوشل نظام سمجھ کر کہ شادی بیاہ خوشی غمی کے لیے رکھ کر اپنا وہ الگ ایک زندگی اختیار کر لیتے ہیں. ان میں سے کچھ چھوڑ بھی جاتی ہیں, جو چھوڑتی ہیں ان میں سے کچھ دریاں بن جاتے ہیں, چونکہ وہ مذہب سے اتنے متنفر ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے اکثر قادیانی, اکثر تو خیر نہیں, ایک اچھا حصہ قادیانیوں کو جو چھوڑتا ہے نا وہ لادین بن جاتے ہیں, کیونکہ اتنی ان میں وہ مذہب کے نام پر جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے اس کی بیس پر ان کو اتنی نفرت ہو جاتی ہے حضرت سے ہی کہ وہ ایک قسم کے لادین بن جاتے ہیں. تو جہاں تک یہ رہا تعلق کہ ایک بوائلنگ پوائنٹ کب آئے گا, بوائلنگ پوائنٹ تب آتا ہے جب بوائلنگ پوائنٹ 3-4 دفعہ آ چکا ہے. یہ بھی آپ کو میں مطلب ایک سننا چاہتا, ٹھیک ہے نا, اور مگر ہر دفعہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا, بعض لوگوں کو نکال دیا گیا. پھر وہی لوگ کہتے ہیں یار میرا کھانا پینا یہاں ہے, ٹھیک ہے, میرے فیملی یہ ہے, میرا وہ ہے, وہ بھول جاتے ہیں. مگر وہ ایک بات یاد نہیں رکھتے کہ آج ان کے دماغ کام کر رہے ہیں, ان کو اردو عربی پڑھنی آتی ہے, اپنے بچوں کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میں نے جب چھوڑا میرے ذہن میں یہی خیال آیا, میں نے کہا کہ میں اگر کمپرومائز کر کے اپنے بلیف کے ساتھ کمپرومائز کر کے ان میں رہا, اور میں زبان سے تو کہوں گا کہ بچوں کی خاطر ہوں, مگر میرے بچے تو اردو نہیں پڑھ سکتے, وہ تو میری طرح فارسی عربی وغیرہ نہیں پڑھ سکتے, تو وہ کیسے اس حقیقت تک پہنچیں گے جس تک میں پہنچ چکا ہوں. تو کیوں نہ میں اپنے بچوں کی خاطر, تاکہ ان کو دوبارہ اس اسٹیج میں سے نہ پاس ہونا پڑے, نہیں میں ان کی خاطر چھوڑ جاؤں تاکہ کم از کم ان کو یہ اسٹیج میں سے نہیں گزرنا پڑے. ابھی جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ بعض دفعہ بوائلنگ پوائنٹ آیا, تو آپ کو بتاتا ہوں کہ 1956 میں, بالکل ضرور بتائیے کہ یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے. 1956 میں ایک حقیقت پسند پارٹی کے نام سے ایک تنظیم چناب نگر میں روا میں قادیانیوں کی ایک تنظیم بنی. اس میں سے چند لوگ تھے جو اپنے مرزا محمود صاحب کے جو ان کے دوسرے خلیفہ تھے, سربراہ تھے, ان کے کردار سے اتنے ان کو کردار پسند نہیں تھا, اور ان کی وہ ڈکٹیٹرشپ ٹائپ سے تنگ آ کر انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا, اور اس میں اچھے خاصے لوگ شامل ہو گئے, اور انہوں نے الگ گروپ بنایا جو اب تک اس کے بعض ممبران رہے ہیں. اور جنہوں نے وہ بنایا, چودھری غلام رسول صاحب نے, ان کا انٹرویو 2 ہفتے پہلے آیا. اب ان کی عمر ماشاءاللہ 85 سال کے لگ بھگ ہوگی. ان کا انٹرویو آیا اور سن کر بہت خوشی ہوئی. کہتے ہیں کہ جی اب میرے مطابق مرزا غلام احمد کے دعووں کو ماننا ضروری نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور میں اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ابھی 2-4 ویک ہوئے ہیں. ان کا آپ کی یہ شیخ صاحب نے بھی اور سہیل بابا صاحب نے بھی اپنی سائٹ پر ان کا انٹرویو
लगाया हुआ है। तो एक तो वो बगावत हुई थी, एक 1914 में जब ये लाहौरी ग्रुप अलग हुआ है उस वक्त वो ये भी हुआ था, उन्होंने कहा कि हम उनको नबी नहीं मान सकते, जो भी उन्होंने लिखा है हम नबी नहीं मान सकते, जिसकी वजह से कि निस्बतन वो मुसलमानों के करीब है। लाहौरी निस्बतन मुसलमानों के करीब है, मुसलमानों में शादी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। नहीं, मगर उससे क्या हुआ कि उससे उनकी वो शनाख्त भी थोड़ा कम होगी, तादाद भी कम होगी वगैरह वगैरह। फिर एक 1970s में एक बहाईज़म का दौर शुरू हुआ जब बहुत सारे कादियानी नौजवान बहाई बन गए। अच्छा, हाँ, ये भी एक दौर आया। तो इस तरह करके बात आते रहे हैं, मगर इस सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे वो पंजाब में पीरी मुरीदी का सिलसिला ऐसा है कि वो लोगों के दिमागों में रचा बसा है। हाँ, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो उसको इतनी इज्जत देते हैं, इतना मकान देते हैं कि वो उससे नहीं कर सकते। मगर ये इंटरनेट की वजह से पिछले 10, 12, 15 साल में बहुत फर्क पड़ा है, जमीन आसमान का फर्क है। अब के लोग पढ़ते हैं, लोग आते हैं, हमें रोजाना 10-20 ईमेल्स आती हैं लोगों की, ये सवाल है, फोरम्स पे आपने देखा होगा, बेतहाशा सवाल है। यहां तक कि अब कादियानियों ने टीवी पर भी मसलों का जवाब देना शुरू किया है। ये तो 70-80 साल से कभी इन्होंने अपने अकायद की वजाहत नहीं की, तो अब वो वजाहत करते हैं, मगर ऐसे चोर अंदाज में कि मैं कभी कभी हंस पड़ता हूँ। अच्छा। अभी 2 दिन पहले एक शख्स ने फोन किया कि मिर्जा साहब की तबलीग रिसालत किताब में सफा नंबर 17 पर लिखा हुआ है कि जिहाद, मैंने जिहाद मनसूख किया, या जिहाद आजकल के जमाने में जायज नहीं है। नहीं, बात वही फिनिश कर दी। आप सारी पढ़े ना, सारी किताबें पढ़े, वेबसाइट पर हैं, सारी पढ़े। अब कौन पढ़े? मिर्जा साहब की किताब पढ़ना तो PhD का काम है। इसलिए नहीं कि जुबान मुश्किल है, जुबान भी मुश्किल है, पर रब्त नहीं है, रब्त नहीं है। और बहुत कम कादियानी है जिन्होंने मिर्जा साहब की किताबें पढ़ी हुई हैं, 1% भी नहीं होंगे। जनाब अकबर चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी अगर आपकी ज़रूरत पड़ी, इंशाल्लाह हम आपको मदऊ करते रहेंगे और आपसे बहुत काम की बातें जो है वो पूछते रहेंगे। और हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया बहुत बहुत कि वो इतने शौक से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, और आइंदा भी देखते रहिएगा। हम इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें मज़ीद नई चीज़ें भी लेके आते रहेंगे और नए गेस्ट से भी आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तो जब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़र्रुख हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।